بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص۔ سورۃ صاد مکی سورت ہے، سورۃ القمر کے بعد نازل ہے۔ اس سورت میں انبیاء علیہم السلام پر جو آزمائشیں آئی ان آزمائشوں کا ذکر ہے، اور اس سورت کا جو مقصود اور مقصد ہے، جو بنیادی مضمون ہے، وہ ہے ابتلاءات الانبیاء۔ انبیاء پر مشکلات آئی، تکلیفیں آئی، آزمائشیں آئی۔ ان آزمائشوں میں انبیاء نے صبر کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس صورت میں صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ منکرین توحید کا انکار کرتے ہیں، رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، یوم الحساب کا انکار کرتے ہیں، مگر آپ صبر کریں۔ یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ ایک عظیم پیغمبر اللہ کا پیغام لے کر لوگوں کے سامنے پیش کرے اور لوگ اس کا انکار کریں، اس کا مذاق اڑائیں، اس کے خلاف سازشیں کریں۔ اور فرمایا کہ روز اول سے یہ سازش ابلیس سے شروع ہو چکی ہے، اور اس وقت سے یہ سلسلہ سازشوں کا جاری ہے۔ تو پوری صورت پر مجموعی طور پر اگر نگاہ ڈالیں گے تو جو مرکزی مضمون ہے صورت کا وہ یہ ہے، انبیاء پر آزمائش برائے صبر، توحید، رسالت اور حساب کے انکار پر۔ اس صورت کا جو خلاصہ ہے وہ یوں ہے کہ سب سے پہلے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 16 تک یہ جو صورت کا ابتدائی حصہ ہے، ابتدائی مقدمہ ہے، اس میں یہ مضمون ہے کہ کافر لوگ مسئلہ توحید پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ کیا پوری دنیا کے لیے اور سب انسانوں کے لیے صرف ایک ہی خدا ہے؟ اس پر وہ تعجب کرتے ہیں، اس کو ایک عجیب مسئلہ سمجھتے ہیں، اور کیا ہم میں سے ہی ایک رسول بھیجا گیا؟ اس پر وہ تعجب کرتے ہیں۔ اور کیا قرآن اور ذکر اس رسول پر ہی نازل ہوا اور کوئی نہیں تھا؟ اور اسی طرح وہ عذاب کا اور قیامت کا اور حساب کا انکار کرتے ہیں۔
یہ ان 4 چیزوں پر جو انکار ہے ان کا، اور اس میں کفار کا جو رویہ ہے اس کا ذکر ان ابتدائی آیات میں ہے۔ اور سورت میں جو مضمون ہے انبیاء پر آزمائش کا، تو یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ کافروں نے انکار کیا، ایک داعی دین ایک سچ اور حق کی دعوت لے کر اٹھیں اور مخالفین ان سے مخالفت کریں، انکار کریں، مذاق اڑائے، تو یہ بڑی آزمائش ہے۔ اس لیے اس صورت میں آگے ہیں کہ پچھلی انبیاء پر بھی آزمائشیں آئی، صبر کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ کچھ انبیاء کا ذکر تو سورۃ الصافات میں ہو چکا ہے۔ یہاں پھر دوسرے حصے میں آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 48 تک یہ دوسرا حصہ ہے اس سورت کا، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا مقام عالی شان اور ان پر اللہ کی طرف سے آزمائش کا ذکر ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقام اور ان پر آزمائش کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش کا ذکر ہے۔ 3 پیغمبروں پر آزمائش کے یہ 3 واقعات ہیں جس کا اس سورۃ الصاد میں ذکر ہے۔ اور ان تینوں میں ذکر کرنے میں مقصد وہی ہے کہ ان کے بارے میں یہی فرمایا گیا کہ وہ نعم العبد، یہ بڑے اچھے بندے تھے۔ ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ انہ اواب، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، ان سے کوئی لغزش ہوتی تو وہ مغفرت طلب کرتے تھے۔ تو آزمائشیں، حالات مختلف پیغمبروں پر آئی، اگرچہ وہ انبیاء بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، امیر بھی تھے۔ ایوب علیہ السلام تو اللہ نے بڑا مال دیا، داؤد و سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، مگر آزمائشیں ان پر بھی آئی۔ تو اس میں صبر کرنے کا، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ ایک صابر بندے تھے، صبر کرنے کا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، آزمائشوں کا تذکرہ مقصود۔ اور اسی حصے میں یعنی آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 48 تک ان 3 انبیاء کا تفصیلی ذکر کرنے کے بعد آخر میں اجمالاً مختصراً کچھ اور پیغمبروں کے بھی نام لیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل، ان سب کے بارے میں بھی فرمایا کہ کل من الاخیار، یہ سب اللہ کے پسندیدہ بندے تھے۔ سورت میں آیت نمبر 49 سے یہ تیسرا حصہ جو پھر بیان کا سورت صاد میں شروع ہوتا ہے وہ آیت نمبر 64 تک ہے۔ اس حصے میں متقین اور ان کے حالات، ان کے لیے خوشخبریاں، ان کے لیے کامیابیاں، اور طاغین اور سرکش لوگوں کے لیے عذاب اور تخفیف کا بیان ہے۔ یعنی جو لوگ ان آزمائشوں میں پورے اترے ان کے لیے تو نعمتیں ہیں، اور جو ان پیغمبروں کو ستاتے رہے، تکلیفیں پہنچائی، نہ مانے، سرکشی کی، ان کے لیے عذاب۔ تو یہ آزمائشیں ایسے نہیں ہوئی، اس سے رتبے ملتے ہیں۔ پھر چوتھا حصہ آیت نمبر 64
65 سے آخر تک، یعنی آیت نمبر 88 تک۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، شروع میں اس کا ذکر ہے، اور پھر ابتلا کا آغاز جہاں سے ہوا ملائکہ اور ابلیس کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ اس کا بھی ابتلا سے تعلق ہے، لہٰذا یہ قرآن ایک نصیحت اور ایک ذکر ہے۔ آپ اپنی دعوت پیش کریں، لوگ مخالفت کریں گے، آپ ان سے کہہ دیں کہ آج مان لو یہ ذکر ہے ورنہ پچھتاؤ گے۔ یہ سورۃ الصاد کا حاصل ہے۔ پوری سورت کا جو مضمون ہے وہ اس مضمون کے حساب سے مربوط ہو گیا کہ یہاں ان پیغمبروں کا ذکر کیوں ہے، یہ شروع میں کیا ذکر ہے، یا آخر میں واقع ابلیس اور ملائکہ یہ کیوں ذکر ہے، پورا مربوط ہو گیا۔ تو ایک لفظ میں اگر سورت کا خلاصہ بیان کیا جائے تو وہ ہے ابتلا۔ ابتلا، ابتلاء الانبیاء، اور یا صبر علی الابتلاء، یوں کہ سورۃ الصافات میں یہ ذکر تھا کہ انبیاء علیہ السلام سلامتی میں اللہ کی طرف محتاج ہے۔ وہاں بھی انبیاء کا ذکر تھا، لیکن وہ اس جہت سے تھا کہ وہ پیغمبر وسلام علی المرسلین، اور یہاں اس جہت سے ہے کہ ان پیغمبروں پر آزمائشی بھی آئی ہے۔ تو اس مضمون جو کلی ہم نے سورۃ الصافات کا خلاصہ بیان کیا تھا، اس مضمون سورۃ الصافات اور مضمون سورۃ الصاد میں بھی ایک ربط ہے، درمیان کی آیات اور مضامین میں بھی ربط ہے، لیکن بڑا ربط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو کہ نصیحت والا ہے، نصیحت سے پر ہے۔ صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جس کا ذکر کئی صورتوں میں ہم بار بار کر چکے ہیں۔ اس کا یقینی اور قطعی مفہوم اللہ کو معلوم ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ سورت کا نام ہوتا ہے یا اللہ کا نام ہے۔ اللہ کا نام بھی ہے کہ وہ اللہ صمد ہے، صمد، اور سورت کا نام بھی اس کا صادق الوعد، اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ ضحاک سے مروی ہے کہ صاد کا معنی ہے صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ اور اردو میں بھی لفظ صاد جو ہے، صاحب تفہیم نے لکھا ہے کہ یہ صاد ہماری اردو میں بھی تصدیق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہ میں اس پر صاد کرتا ہوں، یعنی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ قسم ہے قرآن کی، واو قسم کے لیے، اور یہ حروف جارہ میں سے ہے۔ ذکر، ذکر والا ہے، یہ قرآن کی صفت ہے۔ اور ذکر کے دو مطلب ہیں۔ ذکر کا ایک معنی ہے ذی-شرف، یہ قرآن شرافت والا ہے، شان والا ہے،
عظمت اور مرتبے والا ہے۔ عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے ذی ذکری یعنی ذی شرف اے ذی شان والمکانت، شان اور مرتبے والا قرآن، یہ قرآن بڑی شان والا ہے۔ ذکر کا لفظ شرافت اور شان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ زی مانا والا، والقرآن مجرور ہے اور یہ اس کی صفت ہے، اور صفت موصوف کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ خبر بھی آپ کہہ رہے ہیں ذکری خبر ہے قرآن نہیں، ذکری قرآن کی صفت ہے۔ والقرآنی واو حرف جا رہا ہے نا، القرآن مجرور ہے تو ذکری اس کی صفت ہے، قرآن موصوف ہے، موصوف اور صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، تو ذکری یہ مجرور ہے۔ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب حالت جری میں یا کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ زا زو اور زی یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے۔ تو زی اس لیے ہے کہ وہاں قرآنی ہے، یہ خبر نہیں ہے ذکری، یہ صفت ہے۔ قسم قرآن کی جو کہ شرافت والا ہے، یہ ایک معنی ہوا۔ دوم ذکر معنی تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ قرآن میں تمہارا ہی تذکر ہے، تمہارا ہی بیان ہے، تمہارے لیے اس قرآن میں نصیحت ہے۔ اِنَّهَا تَذْکِرَةٌ، تو قرآن ذکری جو کہ ذکر اور نصیحت والا ہے، یعنی جس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ ذکری کا یہ معنی ہے یعنی فیہ تذکیرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ امام قتادہ نے یہ معنی کیا ہے اور امام ابن جریر نے اس کو اختیار کیا ہے۔ بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فی عزت وشقاق، وہ تکبر میں اور مخالفت میں۔ یہ والقرآن ذکر ایک قسم ہے، اور یہ اصول ہے کہ ہر قسم کے لیے ایک جواب قسم ہوتا ہے۔ کس چیز پہ یہ قسم کھائی گئی؟ قسم قرآن کی جو شرافت والا ہے، جو نصیحت سے پر ہے، کہ وہ جواب قسم ہے۔ تو جواب قسم کیا ہے؟ بعض نے کہا ہے اس والقرآن ذکری کا جو جواب قسم ہے وہ آیت نمبر 14 میں ہے۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، قسم قرآن کی کہ نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی مگر انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ثابت ہو گیا۔ یا بعض نے اس کا جواب قسم اس سے بھی دور آیت نمبر 64 کو قرار دیا ہے، یعنی والقرآن ذی الذکر ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، یہ اہل النار کا جھگڑنا حق ہے۔ ان ذالک لحق، یہ جزا، یہ جواب، لیکن وہ بہت بعید ہے۔ قسم اور جواب قسم میں اتنا بعد، لہذا یہ قول اس کو ترجیح محققین نے نہیں دی کہ وہ ضعیف اس لیے ہے کہ بہت بعد ہے۔ اصل میں جو جواب قسم ہے
وہ خود بخود یہاں ایک مفہوم ہو رہا ہے. قسم قرآن کی جو نصیحت والا ہے بلکہ کافر لوگ تکبر میں. قسم قرآن کی جو نصیحت والا ہے بلکہ کافر لوگ تکبر میں. تو خود بخود اس سے ایک مفہوم نکل رہا ہے کہ قسم قرآن کی معاملہ وہ نہیں ہے جیسے کہ یہ کافر لوگ کہتے ہیں، بلکہ کافر لوگ تکبر اور ضد میں ہیں. تو یوں ہوگا کہ والقرآن ذی الذکر مل امر کما تقول الکفار. نہیں یہ معاملہ اس طرح جیسے کہ کافر لوگ کہتے ہیں. تفسیر خازن، یہ تو ایک جملہ ہے کہ مل امر کما تقول الکفار، ورنہ اسی طرح اسی قسم کا ایک مضمون یا والقرآن ذی الذکر، قسم قرآن کی جو نصیحت والا ہے کہ اے نبی انکا لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے. یا لتبعثن والقرآن ذی الذکر لتبعثن، قسم قرآن نصیحت والے کی کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. اسی طرح کا ایک مفہوم جو مختلف الفاظ میں ہو سکتا ہے، تفاسیر میں مختلف الفاظ ہیں، وہ یہاں محذوف مقدر ہے جو خود سے مفہوم ہو رہا ہے. بات وہ صحیح نہیں ہے جو کافروں کی ہے، بلکہ آپ کی بات صحیح ہے. کوئی بھی جملہ نکالے مطلب یہی ہے، آپ رسول ہیں، قیامت حق ہے. والقرآن ذی الذکر ان الہکم لواحد، جیسے کہ آگے آ رہا ہے کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، تو آئندہ کے سیاق سے مفہوم ہو رہا ہے قسم قرآن نصیحت کی کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہے. تو یہ اصل میں جواب قسم ہے. اور علامہ ابن قیم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بعض جگہ قرآن مجید میں اس قسم کے مقامات میں جہاں قسمیہ جملہ ذکر ہوتا ہے وہ ایک تاکیدی انداز ہوتا ہے جس میں جواب قسم کی کوئی حاجت نہیں ہوتی. بل الذین کفروا، بلکہ یہ کافر لوگ فی عزت و شقاق، عزت میں ہے یعنی تکبر میں. عزت تو ایک غلبے کو کہتے ہیں. غلبہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ مدد کرے اور اللہ کی نصرت ہو، اللہ کی تائید ہو اور کسی کی قدر و منزلت ہو. یہ عزت النصر ہے اور عزت القدر ہے. وہ تو اچھی چیز ہے، وہ تو قرآن میں ہے کہ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. ایک عزت بمعنی مذموم اور تکبر کہ میری ناک کٹ جائے گی، میں سر نہیں اٹھا سکوں گا، لوگ کیا کہیں گے، میرا تو اپنا ایک مقام ہے. وہ ایک تکبر کرتے ہیں کہ لوگوں میں ہمارا ایک مقام. اس قسم کی عزت جو عزت تکبر ہے وہ مراد ہے. عزت کے ان دو معانی میں بہت بڑا فرق ہے. بل الذین کفروا فی عزت، بلکہ کافر لوگ عزت میں ہیں یعنی تکبر میں ہیں، استکبار میں ہیں، حمیت جاہلیت میں ہیں. جیسے قرآن میں ہے اخذتہ العزت، اس کو تکبر آمادہ کر لیتا ہے. اخذتہ العزت کا لفظ جائے استعمال. اور شقاق اصل میں شق کا معنی پھٹ جانا. تو مخالفت کے مخالف ایک اور ہی طرف ہے اور میں ایک اور طرف. میرے اور اس کے درمیان جدائی ہے، وہ میرا خصم ہے، میری اس سے مخالفت ہے، میرا اس سے ٹسل ہے، میں اس سے
عداوت کرتا ہوں اور ضد ہے. اس لیے وہ شقاق کا مطلب ہے یعنی مخالفت، عناد اور مفارقت. تو کافر لوگ ان کے دلوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارا تو اپنا ایک سٹیٹس ہے، ہم ان کی بات کیوں مانیں. یہ ان کا اندرونی انداز ہے. اور باہر میں انہوں نے اپنا ایک جتا بنایا ہے اور وہ مخالفت کر رہے ہیں اور ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، تو وہ ان کا شقاق ہے. ایک ان کا وصف باطنی ہے اور دوسرا ان کا وصف ظاہری ہے. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. گویا کہ یہ دو پالیسیاں ہیں جس میں یہ کفار مبتلا ہے کہ ایک ان کا باطن کا غرور اور تکبر ہے اور ایک ظاہر میں ان کی عداوت اور تفرقہ ہے اور ضد ہے. ورنہ تو یہ قرآن خود اپنے اندر ایسی نصیحت رکھتا ہے کہ اگر یہ عزت و شقاق نہ ہو، یہ ضد نہ ہو، یہ تکبر نہ ہو، تو وہ قرآن کو سن کر، قرآن کی نصیحت کو سن کر، قرآن کے شرف کو دیکھ کر، قرآن کی عظمت کو دیکھ کر وہ سرنڈر کر جائے، مگر نہیں مانتے. وجہ کیا ہے کہ وہ فی عزت و شقاق. فی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان دو بیماریوں کے اندر گھس چکے ہیں اور اس میں مبتلا ہو چکے، اور یہ عزت و شقاق، یہ تکبر اور ضد ان پر مسلط ہو چکی ہے. اس لیے یہ عزتن اور شقاقن دونوں لفظ نکرہ ہے. اس کو کہتے ہیں تنکیر برائے عظمت، کہ بہت بڑا تکبر ہے، بہت بڑا ضد ہے، یہ اس کی شدت بیان ہو رہی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ قرآن میں کوئی خلل نہیں ہے، قرآن میں کوئی عیب نہیں ہے، آپ کی دعوت میں اے نبی کوئی کوتاہی اور کمزوری نہیں ہے، بلکہ ان کافروں میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ عزت و شقاق، مسئلہ ان کی طرف سے ہے. کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناص. تو اب ان اہل شقاق کے لیے تخویف ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے، من قرن اقوام مکذبہ میں سے. کتنی امتیں اور کتنے اقوام اور کتنے قرن، قرن سے مراد ہے امت مکذوبہ. کتنی امتیں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے. فنادوا، تو وہ چیخ اٹھے اور انہوں نے پکارا، وَلَاتَ حِينَ مَنَاص، اور نہیں تھا وہ وقت نجات کا وقت، نہیں تھا وہ وقت خلاصی اور فرار کا وقت. فنادوا، تو انہوں نے پکارا. کس کو پکارا؟ جب عذاب آیا اور ہم نے ان کو پکڑا اور وہ ہلاک ہونے لگے تو پھر وہ پکارنے لگے. وہ پکارنا ایک تو یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے، فنادوا، مدد کرو مدد کرو مدد کرو، ایک دوسرے کو پکارنے لگے. اور فنادوا، وہ اس وقت اللہ کو پکارنے لگے، ہم ایمان لائے اور ایمان کی باتیں کرنے لگے، لیکن وہ وقت تو پھر خلاصی کا نہیں تھا. وَلَاتَ حِينَ مَنَاص، نہیں تھا وہ وقت خلاصی کا وقت، نہیں تھا وہ ایمان کی قبولیت کا وقت، نہیں تھا وہ وقت مدد کا کہ انہیں اب کوئی نجات ملتی. تو وہ چیختے رہے اور چیختے رہ گئے.
فنادو کا یہ مطلب بھی ہے کہ جس طرح قرآن میں سورۃ مومنون میں ہے کہ وہ ہم یجعرون، وہ ہائے وائے کرتے رہے، چیختے رہے، فریادیں کرتے رہے، مگر کوئی حاصل نہیں نکلا. تو فنادو ولاۃ حین مناس، یہ جو لاتا ہے یہ اصل میں لا ہے، لا مشابہ بلیسا، جس کو کہتے ہیں لا مشابہ بلیسا، یہ لا لیسا کے معنی میں. اور لا مشابہ بلیسا کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک اس کی خبر ہوتی ہے. تو ولاد اس کا معنی ہے یعنی لیس الحین حین مناس. ایک الحین، اس کا لیسا کا اسم مقدر ہے. لیس الحین نہیں تھا وہ وقت، حین مناس خلاصی کا وقت. ترکیب یوں ہوگی کہ لا تک لا مشابہ بلیسا، الحین اس کا اسم مقدر مرفوع، حین مناس مضاف مضاف الیہ خبر لیسا کا. اور لا کے ساتھ تا کا اضافہ عربیت میں ہوتا رہتا ہے، جیسے سما کے ساتھ کبھی سمت ہوتا ہے اور ربا کے ساتھ ربت ہوتا ہے. تو لا کے ساتھ لاتا ہوتا ہے. تا کا اضافہ کبھی کبھار ہوتا ہے، ورنہ یہ لا اصل میں لا ہے. تو ولا تحین مناس، مناس کا مطلب ہوتا ہے خلاصی، فرار، نجات. ناس ینوس نوسن کا مطلب نجات و فرار اور ذہاب ہوتا ہے. وہ پھر بھاگنے کا اور جانے کا اور فرار کا اور بھاگنے کا کوئی وقت نہیں تھا، اس لیے کہ اس وقت ایمان قبول نہیں ہو رہا تھا، اس وقت واویلا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. تو یہ ایک تخویف ہے اس آیت میں. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. وَعَجِبُوا اور تعجب کیا انہوں نے، ان جاءہم منذر کہ آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا، منہم انہی کے جنس میں سے. وقال الکافرون اور کہا کافروں نے، منکروں نے، ھذا ساحر کذاب کہ یہ جادوگر ہے سخت جھوٹا. یہ اب ان کے شقاق اور مخالفت کی تفصیل ہے، اور وہ یہ کہ ان کافر لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ان کے ہی نسب میں، انہی کی جنس میں سے ان کے پاس ایک ڈرانے والا آ گیا. یہ جو تعجب کا لفظ ہے نا، تعجب اور عجیب، یہ دو طرح استعمال ہوتا ہے. کبھی ایک شخص کسی چیز کو عجیب سمجھ کر حیرت میں ہوتا ہے اور اس سے لطف اندوز ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بہت عجیب ہے، بہت عجیب ہے، تو ایک اچھا وہ ہے. اور کبھی عجیب اور تعجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تعجب ہے، ایسا کیوں ہوا. تو ایک تعجب اور عجب استنکار ہے، انکار کرنے والا تعجب، اور ایک آج انڈیا ہر گئی، اور ایک تعجب جو ہے وہ تعجب ہے استحسان کا، اچھا سمجھنا. تو وعجبو یہاں پر یہ کفار کا جو تعجب ہے، کفار کا تعجب، یہ تعجب استنکار والا ہے. ان کو یہ عجیب لگتا ہے کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا ہے.
وہ یہ بات ان سے ہضم نہیں ہوتی اور ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک ہم میں سے ہی موجود بشر ہو اور وہی رسول بن جائے، وہی منذر بن جائے۔ رسول اور بشریت میں وہ منافات سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تعجب ان کا حماقت پر مبنی تھا۔ زیادہ تعجب کی بات تو یہ تھی کہ کوئی غیر آتا، کوئی اور جنس آتا تو کہتے کہ یہ کوئی باہر سے آیا ہے، یا یہ ہماری بات کو نہیں سمجھ رہا، یا یہ ہمیں نہیں سمجھ رہا، تو وہ عجیب تھا۔ جب انہی کے جنس میں سے ہے، انہی کے نسب میں سے ہے، ان کے لیے ہی شرافت ہے، ان کے لیے عزت کی بات ہے، وہی ان کو سمجھا سکتا ہے، اسی پر تعجب کا اظہار کیا۔ وقالا، اور کہا کافروں نے، وقالو نہیں کہا کہ انہوں نے کہا، کافرون جو ہے یعنی وہ ضمیر کو اس میں ظاہر کر دیا، اشارہ کر دیا کہ ان کا یہ کہنا کفر پر مبنی ہے اور ان کی کفر پر مور ثبت کی جا رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ھذا ساحر کذاب، یہ تو جادوگر ہے اور یہ کذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کا ساحر کہنا کس معنی میں تھا اور کذاب کہنا کس معنی میں تھا؟ ساحر کہنا وہ اس معنی میں تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے تھے وہ آپ کی دعوت پر لبیک کہتے تو ظاہر ہے کہ جو ان کے قوم کے لوگ، ان کے رشتہ دار، ان کے والدین، ان کی اولاد ان کے دین و مذہب کے خلاف تھے، تو پھر کوئی طاقت ان کو اس دین سے، توحید سے، رسالت سے پھیر نہیں سکتی تھی۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے خاندان کے اندر ہی جدائی کر دی اور ان پر کوئی جادو کر دی اور ہمارا لڑکا اور ہمارے خاندان کا آدمی خراب ہو گیا تو یہ نبی نے ان پر جادو کر دیا، تو یہ ساحر ساحر ہے۔ یعنی ایسا بیان ان کے سامنے رکھ دیا اور ان کے بیان میں ایسا جادو ہے، ان کے واز میں ایسا جادو ہے کہ پھر ان کو جان کی، مال کی، رشتے کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں، اس لیے وہ کہتے تھے یہ ساحر ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو سحر کی نسبت کرنا، خوارق عادات جو کام ظاہر ہوئے کہتے تھے یہ جادو ہے۔ اور سحر اصل میں دھوکے کو بھی کہتے ہیں، تو وہ اس معنی میں بھی ساحر کہتے تھے کہ یعنی یہ اپنے کلام کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اور کذاب وہ تو آپ کو صادق و امین کہتے تھے، مگر یہاں آ کر اتنے تیش میں کہ مبالغے کا صیغہ لا کر کذب سے متصف کر دیا، کذاب ہے، یعنی اپنے دعوے نبوت میں یہ کذاب اور توحید میں یہ کذاب، معاذ اللہ۔ تو ھذا ساحر کذاب، یہ اتنے بڑے الزامات۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا انہوں نے بنایا ہے بہت سارے معبودوں کو ایک معبود؟ سارے معبود ختم، ایک ہی معبود ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ تو البتہ بہت ہی عجیب چیز ہے۔ عجیب بھی نہیں ہے، عجاب، عجاب اور فعال میں عجیب سے بھی زیادہ مبالغہ ہے، فعال کے وزن میں، طویل سے طوال میں زیادہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ عجیب چیز ہے۔
کہ پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے ایک ہی خدا ہے، ایک ہی اللہ ہے، اسی کی بندگی کرو۔ حالانکہ اس میں تعجب کی کیا بات، جبکہ وہ مشرکین خود مانتے تھے کہ سب کا خالق کون ہے؟ ایک اللہ، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ تو پھر تعجب کی کیا بات، جب سب کا خالق ایک ہی اللہ ہے تو پھر معبود ہی ایک ہی۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس اعجاب کی جو وجہ ہے وہ آگے انہوں نے خود کہا ہے کہ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، ہم نے تو یہ بات سنی، جو بات کبھی سنی نہ ہو اور پہلی بار سن لے تو پھر اس کو عجیب لگتا۔ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ، پہلے تھا وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ، اور اب ہے إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، یعنی ان کا تعجب رسول اور رسول کی بشریت پہ بھی تھا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر بڑا تعجب اس پر تھا کہ سب معبود چھوڑ کر ایک معبود کی عبادت کرو۔ توحید پر تعجب رسالت پر تعجب سے بھی بڑھ کر تھا، تو وہاں وَعَجِبُوا اور یہاں وَإِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ۔ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، چل پڑے سرداران قوم منہم ان سے، انمشو کہنے لگے کہ چلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں پر، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، بے شک یہ ایک چیز ہے جس کا ارادہ کیا گیا ہے۔ سورۃ الصاد کی یہ جو ابتدائی 7-8 آیات ہیں، سنن ترمذی میں اس کا ایک شان نزول ذکر ہوا ہے جو مسند احمد میں بھی ہے۔ امام ترمذی نے کہا ہے کہ وہ حدیث حسن صحیح ہے، اور مسند ابو یعلا میں بھی ہے، اور تفاسیر میں بھی منقول ہے، ابن جریر اور ابن کثیر اور قرطبی وغیرہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے تو قریش کے لوگ عیادت کے لیے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، تو آئے تھے عیادت کی غرض سے۔ ابو طالب کے سرانے ایک جگہ تھی، ایک بندے کے بیٹھنے کی، تو ابو جہل جلدی آ کر وہاں بیٹھ گئے اور ابو طالب سے شکایت اور فریاد شروع کرنے لگے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور یہ ہمیں تنگ کر رہا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یبن اخی ما ترید من قومک، تم نے اپنی قوم کو کیا کہا، تم کیا چاہتے ہو، یہ لوگ سب شکایت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا انی ارید منہم کلمۃ واحدہ، میں ایک بات ان سے چاہتا ہوں، بس ایک ہی بات، اور فرمایا وہ ایک بات بھی ایسی ہے، تدین لہم العرب وتؤدی الیہم العجم الجزیہ، اگر میری وہ ایک بات یہ لوگ مان لیں تو پورا عرب ان کے تابع ہو جائے، مطیع ہو جائے، اور عجم ان کو جزیہ دے۔ یہ حکمت کا تقاضا تھا کہ بات لمبی بھی نہیں اور اس کا فائدہ بھی، اور فائدہ بھی دنیاوی ان کا کہ یہی لوگ
کھڑتا درتا بن جائیں گے. ایک بات تو یہ تو بہت بڑی بات ہوگی کہ ایک ہی بات ہے اور اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے. پورا عرب عجم تابع، یہ تو بہت بڑی بات ہے. تو ابو طالب نے پہلے کیا کہا روایت میں کلمۃ واحدہ، ایک ہی بات بس. آپ نے فرمایا ہاں ایک ہی کلمۃ واحدہ، ایک ہی بات، کوئی زیادہ بات نہیں. قال یا عم قولوا لا الہ الا اللہ، اے چچا کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. بس یہ جہاں لا الہ الا اللہ کی دعوت اور دعوت توحید کا یہ بیان ہے، وہاں یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہی سمجھا رہا ہے. یہ شان نزول ہمیں لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہی سمجھا رہا ہے. لا الہ الا اللہ کہنے کا اگر یہی مطلب ہے کہ تم بس اپنی ذاتی عبادات کرو تو پھر پورا عرب اور عجم تابع کیسے ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کا گویا تقاضا یہی ہے کہ تمام معبودان باطلہ اور حاکمیت غیر شرعیہ کی تردید کی جائے گی. کوئی اور حاکم نہیں، کوئی اور معبود نہیں. الہ بمانے حاکم کے معلوم ہو رہا ہے. اور اقامت دین اور غلبہ دین اس کا مفہوم بھی اس میں سے نکل رہا ہے. لا الہ الا اللہ کا جو مفہوم ہے، جو معنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اپنے ذاتی اعمال میں بھی، انفرادی میں بھی، اجتماعی میں بھی، معاملات میں بھی، اخلاق میں بھی، سیاست میں بھی. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہی غالب ہو، اس لیے کہ تدین لهم العرب وتؤدي الیہم العجم الجزیہ. تو تمام کافروں نے کہا، بڑے سرداران بیٹھے تھے، بعض روایات میں ہے 25 کے قریب سرداران تھے. اس میں ابو جہل، ابو سفیان، عتبہ، شیبہ، امیہ سب بیٹھے تھے. کہنے لگے ایک ہی الہ، ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. یہ تو عجیب بات ہے. تو سب نے کہا جاؤ چلتے ہیں. وانطلق الملأ منہ، سب سردار چل پڑے. انطلاق کسے کہتے ہیں؟ انطلاق کہتے ہیں کوئی شخص جلدی میں نفرت سے چلا جائے. مجلس میں بیٹھا ہو، کوئی بات پسند نہ آئی تو جلدی سے اٹھ کے چلے جائے، اس کو کہتے ہیں انطلاق. وانطلق الملأ منہ، اور کہنے لگے انمشو. انمشو کے دو مطلب ہے، چلو. چلو کا یہ مطلب ہے کہ تم اٹھو سب چلو، قدم سے چلو. اور انمشو کا یہ معنی بھی ہے کہ اپنے ہی طریقے پر چلو، اپنے طریقے پر چلو، اپنے پہ ہی چلتے رہو، چھوڑو ان کو. وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو. یہ صبر کا معنی کیا ہے؟ ڈٹنا. صبر تو بڑی اچھی چیز ہے، یہاں لغوی معنی میں استعمال ہے. بعض صبر پر جہنم ہے. وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ. صبر بمانا ڈٹنا، کفر پہ اور شرک پہ ڈٹنا، یہ لغوی معنی میں ہے. ڈٹے رہو. ان ھذا لشیء یراد، بے شک یہ ایک چیز ہے جس کا ارادہ کیا گیا ہے. اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ ان ھذا لشیء یراد، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ان ھذا لشیء یراد منا، یہ اصل میں ایک بات ہے
جس کا ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. ایک معنی یہ یراد منا یعنی یہ توحید اور الہ واحد کی لا الہ الا اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ان ھذا لشیء یراد، یہ اپنے معبودوں پر اور شرک پر ڈٹے رہنا یہی وہ چیز ہے کہ چاہیے کہ اس کا ارادہ کیا جائے. تو ان ھذا لشیء یراد یعنی ان ھذا ینبغی ان یراد ھذا. تو ھذا سے مراد یا تو یہ شرک اور اپنے معبود باطلان پر ڈٹے رہنا یا توحید. یہ تو اس کے دو مطلب. ایک تیسرا معنی جو زیادہ بہتر اور فٹ معلوم ہوتا ہے، تفسیر کبیر میں قفال کا یہ قول نقل ہے کہ یہ جو جملہ استعمال ہوتا ہے عرب میں ان ھذا لشیء یراد، یہ ایک دھمکی والا جملہ ہوتا ہے اور اس میں تخویف کا جملہ مفہوم ہوتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کچھ اور ہی ارادہ ہے، یہ تو کچھ اور ہی غرض ہے، یہ تو ایک پلان ہے. ان ھذا لشیء یراد، بے شک یہ ایک چیز ہے جس کا ارادہ کیا گیا ہے، یہ ایک اور ہی غرض ہے. جب آپ نے فرمایا نا کہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس سے پورے عرب تابع ہوں گے، تو وہ کہنے لگے یہ تو کوئی اور ہی پلان ہے، ہم تو کچھ اور سمجھے تھے، یہ تو پلان ہے، یہ تو ہمیں مغلوب کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ان ھذا لشیء یراد، تو ایک طرف گویا کہ سمجھایا مجلس والوں کو کہ جاؤ یہ تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے لا الہ الا اللہ کہو گے تو یہ ہم پر حکمران بن جائے گا، یہ تو پورا ایک گیم ہے. ان ھذا لشیء یراد، یہ اصل میں دھمکی اور تخویف والا انداز. ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ، ہم نے اس کو تو پچھلی ملت میں نہیں سنا، ہم نے نہیں سنا. ان ھذا الا اختلاق، نہیں ہے یہ مگر من گڑت ہے. اختلاق خلق واختلق یعنی ابتدع، خود سے بنانا. اختلاق مصدر بمانا اس میں مفعول، مختلق یعنی یہ اپنے جانب سے ہی بنایا گیا ہے اور یہ من گڑت ہے. ملت آخرہ سے کیا مراد ہے؟ ملت آخرہ کا مطلب تو ہے بعد والی ملت. ہم نے بعد والی ملت میں، آخر والی ملت میں ہم نے نہیں سنا. تو اس سے ایک معنی تو یہ بعض نے کہا ہے کہ سب سے آخری ملت وہ نصرانیت ہے. یہ ایک الہ والی بات تو ہم نے نصرانیت تک میں نہیں سنی اور یہ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں. وہ سب سے جو آخری دین آیا ہے نا ملت آخرہ نصرانیت، اس میں بھی نہیں سنا. یہ اس کا ایک معنی ہے. اور امام مجاہد سے اور بعض صحابہ تابعین سے مروی ہے ملت آخرہ اصل میں ایک محاورہ ہے کہ جب کوئی یہ کہنا چاہتا ہو کہ پچھلے زمانے سے جو معاملات ہمارے آباء و اجداد سے چلے آئے ہیں اور چلتے چلتے اب آخر اس وقت تک ہم نے جو کچھ سنا ہے اس میں ہم نے یہ بات نہیں سنی. تو ملت آخرہ کا مطلب یہ کہ متقدمین سے لے کر متاخرین تک ہم نے یہ بات نہیں سنی. مراد ان کی اپنے آباء و اجداد اور قریش کے بزرگ تھے کہ ہم نے اپنے بڑوں اور ملت آخرہ اپنے آباء سے یہ بات نہیں سنی. جیسے کہ ایک اور آیت میں ہے ما سمعنا ھذا فی آبائنا الاولین، ہم اپنے پہلے آباء و اجداد میں نہیں سنی. مراد یہ ہے کہ ہم نے قریب کی ملت میں تو یہ باتیں نہیں سنی. اس کو عام کر دو نا، یعنی قریش میں ہو یا نصرانیت میں ہو یا یہود میں ہو یا مجوسیوں میں ہو، ہم نے ارد گرد اپنے زمانے میں تو یہ باتیں کسی سے نہیں سنی. ملت آخرہ سے مراد کیا ہوا
کہ قریب کے زمانے کی ملت میں ہم نے ارد گرد کی ملتوں میں کسی سے یہ بات نہیں سنی، پہلی دفعہ آپ سے سن رہے ہیں کہ ایک ہی معبود لا الہ الا اللہ. انزل علیہ الذکر وآخر